اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین مکرم، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے حدیث نمبر 391 پر، وہ ہے باب فضلی استقبال القبلہ، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے ایک اثر ذکر کیا ہے سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ یستقبل باطراف رجلیہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کی انگلیاں تک وہ قبلے کی طرف اس کا جو ہے وہ رخ کرتے تھے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پاؤں کی انگلیوں کو اس طریقے سے ہم رکھتے ہیں تو وہ اندر کی جانب جو ہے وہ، یعنی باہر سے اندر کی جانب جب مڑیں گی تو وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اس میں قبلے کی طرف منہ کرنے کی فضیلت کا بیان یہ ذکر کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ قبلہ جو ہے یہ نماز میں ایک بنیادی شرط ہے، اور اس میں حدیث نمبر جو ہے وہ 391 جو لے کر آئے ہیں وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جن کا تعارف پیچھے گزر چکا ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے اس نے منہ کیا یا نماز پڑھی ہمارے قبلے کی طرف، واکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھایا، یعنی ہمارے ذبح کرنے کی طرح اس نے ذبح بھی کیا اور اس کو کھایا بھی، فذلک المسلم الذی، تو یہ وہ مسلمان ہے، لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، یعنی وہ اب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میں آ گیا ہے۔ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، تو تم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس کے ذمے سے نہ ہٹاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذمہ نہ توڑو، اب وہ اللہ کے ذمے میں اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ مسلمان ہے جو یہ کام کر لیتا ہے کہ جو نماز پڑھ لے ہماری نماز کی طرح، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر لے اور ہمارے ذبیحے کی طرح ذبیحہ کھا لے، تو یہ مسلمان ہے۔ اس کے لیے اب وہی حقوق ہیں جو مسلمان کے لیے، جیسے کہ اگلی حدیث میں آ رہی ہے۔ اور نمازوں میں خاص طور پہ صبح کی نماز جو ہے وہ اس کا علیحدہ سے بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے، 657 نمبر روایت ہے۔ سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس شخص نے صبح کی نماز ادا کر لی، ایک روایت میں جماعت کے ساتھ ادا کر لی، فہو فی ذمۃ اللہ، تو وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ فلا یطلبنکم اللہ فی ذمتہ بشیء، اب ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے ذمے کو توڑ دو، اور ہرگز اللہ تعالیٰ تم سے اپنا کوئی ذمہ جو ہے وہ طلب نہ کر لے کہ بھئی یہ شخص میرے ذمے میں تھا، تم نے اس کو نقصان پہنچایا۔ اب اللہ تعالیٰ اگر مطالبہ کر لے تو کیا ہوگا، فَيُدْرِكَهُ، تو اللہ تعالیٰ اگر مطالبہ کر لے گا تو اس کو حاصل بھی کر لے گا، فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اب کسی بندے نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا جس نے فجر کی نماز ادا کی تھی جماعت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دے گا، یا منہ کے بل جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو بہت ایک بڑی بات ہے کہ مسلمان جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ہم اس پر فتویٰ بازی نہیں کر سکتے، ہم اسے اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کا حساب کتاب، اگر اس کے دل کے اندر کوئی غلط بات ہے وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے، اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب لے لے گا۔ ہمارے ذمہ کیا ہے، ظاہری طور پر دیکھیں وہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اس کا جو ہے وہ ذبیحہ وہ کھا رہا ہے نہیں کھا رہا، قبلے کی طرف منہ اس کا ہے کہ نہیں ہے۔ 392 نمبر جو حدیث ہے وہ بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، لڑائی کروں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، اس وقت تک یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ فاذا قالوها، جب وہ یہ کہہ لیں گے، وصلوا صلاتنا، اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھ لیں گے، واستقبلوا قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر لیں گے، وذبحوا ذبیحتنا، اور ہمارے ذبیحے کی طرح ذبیحہ کریں گے، یعنی ہم جس طرح ذبح کرتے ہیں کسی جانور کو تو اسی طریقے سے وہ کریں گے،
تو ان کو بدلے میں کیا ملے گا؟ فقد حرمت علینا دماؤہم واموالہم، تو حرام ہو جائیں گے، یقیناً حرام ہو جائیں گے ہم پر ان کے خون بھی اور ان کے مال بھی، الا بحقھا، مگر اس کے حق کے ساتھ، یعنی اگر کوئی کسی کی جان ہم قصاصاً، کسی نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو قصاصاً اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے، اسے جو ہے وہ یا کسی نے کسی مسلمان کا جو ہے بازو توڑ دیا تو قصاص کے طور پر اس کا جو ہے وہ بازو توڑا جائے، تو یہ تو حق کے ساتھ ہے۔ وحسابہم علی اللہ، اس کے بعد بھی اگر کوئی دل کے اندر کوئی منافقت رکھتا ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے، اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو قبلے کی فضیلت یہاں پہ ذکر ہو رہی ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور اس کے جو معاملات ہیں، جو اس کے حقوق ہیں، وہ مسلمانوں والے ہونے چاہیے۔ 393 نمبر جو حدیث ہے وہ بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے شاگرد جو ہیں میمون بن سیاہ، انہوں نے ان سے پوچھا کہ یا ابا حمزہ ما یحرم دم العبد ومالہ، کہ ایک آدمی ہے، اس کا خون اور اس کا مال کس چیز سے حرام ہو جاتا ہے اور ہم پر جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ تو فرمانے لگے من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا اس نے، وصلی صلاتنا، اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، واکل ذبیحتنا، اور ہمارے ذبیحے کی طرح اس نے، اور ہمارا ذبیحہ اس نے کھایا، فهو المسلم الذي فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم، تو یہ وہ مسلمان ہے کہ جس کے لیے تمام وہ حقوق ہیں جو مسلمان کے لیے ہوتے ہیں، اور اس پر تمام وہ چیزیں واجب ہیں جو مسلمان پر واجب ہوتی ہیں، یعنی سارے کام اپنے دوسروں کے اوپر جو اس کے اوپر جو اس کے ذمہ جو کام ہے وہ بھی اس نے ادا کرنے ہیں، جو لوگوں کے ذمہ اس کے ہیں اب لوگ بھی ادا کریں، لوگ بہانے بازی نہ کریں، فتویٰ بازی نہ کریں، اب یہ نہ کہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے، اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے یہاں واضح طور پر ہمیں اصول بیان کر دیے، یعنی ایک بندے کا اگر ہم نے معاملہ دیکھنا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وحی کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا، آج کیسے پتہ چلے گا؟ آج پتہ چلے گا ہمیں اس کے ظاہری اعمال سے، ہم حکم لگائیں گے اس کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر۔ نماز پڑھ رہا ہے بندہ، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ہماری طرح ذبح کرتا ہے، مسلمان ہے، گناہ گار ہر بندہ ہو سکتا ہے، ہر بندہ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جتنے بھی بنی آدم ہیں سب خطا کار ہیں، لیکن ان میں سے بہترین وہ ہیں جو خطا کرنے کے بعد اس پر ڈٹ نہیں جاتے بلکہ توبہ کرتے ہیں۔ تو ظاہری طور پر ہم نے دیکھنا ہے کہ بندہ بھائی مسلمانوں والے کام کر رہا ہے، مسلمان ہے، تو بس اس کے بعد پھر فتویٰ بازی نہیں کرنی، اس کو اسلام سے خارج نہیں کرنا۔ ہر بندے کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ یا اس کو مشینیں دی ہوئی ہیں بھائی یہ لو مہرے لگا لگا کے نا بندے کو اسلام سے خارج کرو، نہیں، بلکہ ان احادیث میں ہمیں واضح طور پر ایک مسلمان اور غیر مسلم میں فرق بیان کر دیا گیا کہ بھائی جو ظاہری طور پر یہ کام کر رہا ہے مسلمان ہے، اب اس کا ذمہ ہے، اور جو ہے وہ یہ معاملہ اب اللہ کے سپرد کر دو۔ جب وہ یہ کر لیں گے تو حرمت علینا دماؤہم واموالہم، تو ان کے مال اور ان کے جو خون ہے وہ ہم پر حرام ہو جائیں گے، اور جو بھی چیزیں ان کے ذمہ ہیں وہ ادا کرتے رہیں، جو ہمارے ذمہ ہیں ہم وہ ادا کرتے رہیں۔ تو اس حدیث سے جو مسائل پتہ چلتے ہیں ان میں سے فتویٰ بازی بالکل نہیں کرنی چاہیے، قبلے کی فضیلت، اسی طریقے سے ذبح کی فضیلت، اسی طریقے سے نماز کی فضیلت کہ کس طریقے سے اس کو شہادتین اور کلمہ کے ساتھ، اور حتیٰ کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ قتال کرنا اور لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور ایک روایت میں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا رحمت للعالمین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر جو ہے وہ رحمت کرنے والے، شفقت کرنے والے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ نا لکڑیاں اکٹھی کریں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحمت للعالمین ہے، لیکن اس کے باوجود نماز کا جب معاملہ آتا ہے نا تو بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ہم میرے بھائی نمازوں سے غافل اور نمازیں چھوڑ کر بیٹھے ہیں، تو نماز کے بارے میں ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔